کہ عزیر دی شان جناب محمد الرسول اللہ دے برابر نہیں. کیوں بھائی گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نبی ساڈیاں سر آنکھیاں تے اسی انہاں دے بھی غلام ہاں, سمجھ آئی؟ لیکن حضور دی شان اپنی ہے, سب تو افضل, ہر چیز افضل. اور سنو اے, ہر صفت میں افضل, ہر بات میں افضل, ہر خوبی میں افضل, ہر لمحے افضل. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تینڈا ہر لمحہ جڑا پہلے گزرے ہے نا, اس کو بعد آنے والا لمحہ اس تو بہتر ہو سی. ایک کسی نبی واسطے اللہ فرمایا ہے, بولو, اتنا ترقی پذیر رسول جڑے درجات سب تو تے. اللہ کو قید لائی کہ زندگی تک تینے, یا وفات تو بعد اللہ زندگی بھی قید لائی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور سنو ضیائی صاحب, میں آپ پر سوال کرتا ہوں, آپ بھی جواب دیں. مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, میں عالم نہیں ہوں, میں علماء کا خادم ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے آمنہ کے لال, اے حسن حسین کے نانا, تیرا ہر لمحہ جو پہلے تھا اس سے اگلا لمحہ بہتر ہوگا اور ہے. اب اس آیت کو سامنے رکھیے, آیت کو سامنے رکھیے, میں آیت پیش کر رہا ہوں. افَإِن مَاتَ, اگر مر گیا, اگر مر گیا. افَإِن مَاتَ, اللہ بھی بڑے احتیاط نال گفتگو کی تہنی زبان کھلتی ہے, بے ادب جو ہویا. افَإِن مَاتَ, اپنے محبوبہ میں مردہ کوئی نہیں آنا. افَإِن مَاتَ, اگر مر گیا. اے جس طرح آنے نا اپنا کوئی لاڈلا ہوئے, کارا بچہ ہوئے, کوئی اپنا عزیز ہوئے, آنے نا اللہ خیر رکھے اس کا دے ہینج ہو گیا تے پھر مولانا سنیو ذرا, مجھے بتائیں افَإِن مَاتَ کا اور کیا مفہوم ہے؟ یا تا کیا ہے نا ماتا, معاذ اللہ محمد مر گئے, یا تو یوں کہہ دیتا. فرمایا افَإِن مَاتَ, اگر مر گیا. ہیں جی, اوہ تُوں اپنے واسطے بولنا ہے, جے میں مر گیا تے ہنج کرے ہو تے تو ظلم ہویا ہونا. تے اللہ پہ آنا ہے, اللہ موت بھی دے سکنا ہے, لیکن موت نہ ہنج لفظ نہیں آکھیا. افَإِن مَاتَ او قُتِلَ, یا قتل کر دیتا گیا. اگر تسی جس طرح سمجھو ڈانڈ پہ پانے ہو کہ محمد دنیا تو چلے گئے, مر گئے, موت نے لفظ میں اطلاق کرنے ہو, یا شہید ہو گئے, اگر چلو تسا نے منہ خاک تسی انجی سہی. افَإِن مَاتَ, اے تسا نے منہ مٹی. افَإِن مَاتَ, یہ گل نہیں, یہ تو زندگی بخشنے والا ہے, یہ تو عطا حیات کرنے والا ہے, حیات عطا کرنے والا ہے. گل سمجھ آئی کہ ہویا کہ عزیر 100 سال فوت ہو گئے, فوت ہوئے نا, موت نہ لفظ اتھے اللہ آکھیا ہے, اتھے آکھیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. اے بھی سنو, حضور نے فضیلت نہ مقام دسو. اتھے آکھیا افَإِن مَاتَ, اتھے آکھیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, اساں اللہ مار چھوڑے ہیں.
تسی بھی کوئی بولو کدھر گئے اتھے آکھیا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ تے عزیرہ مار چھوڑے ہے اللہ تے اتھے نہیں آکھیا افَإِمَّاتَ اگر مر گیا تھے لگے جے ہو پچھے کدے آنے مر گیا ہے کدے آنے ہو قتل ہو گیا ہے ڈنڈ پانے ہو لوگاں جی انتشار پانے ہو فسادی ہو تو سانی جڑ تا اتھو نکلی ہے تو دی اتھو شروع ہوئے ہو اے ڈنڈ آجنی نہیں اے قرآن پہ دسنا ہے فَإِمَّاتَ انہاں بھی آکھا ہے مر گیا ہے مر گیا ہے اللہ آکھا نہیں اے ماں پتہ ہے اس نے غلام جڑے نو نا میں آکھا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اس نے جڑے غلام ہن سچے دل نال کلمہ پڑھن تے او مر ونجن شہید ہو ونجن تے اساں بھی اموات نہ آکھو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اموات اساں بھی نہ آکھو انہاں کیوں آنے ہو اس واسطے فرمایا فَإِمَّاتَ جے فرض کرو مر بھی بنجے موت نہیں نفی کی تھی موت نہیں نفی کی تھی موت نہیں اموات تے شہید تے بل احیاء بل کس لیے آتا ہے مفتی صاحب بیٹھے ہیں ما قبل کے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور بعد کو ثابت کرنے کے لیے بل نفی پہلے نہیں نفی اور بعد ثابت بل احیاء جڑے میں نے رستے شہید ہوئے وہ زندہ نہیں ایک جگہ فرمایا عند ربہم یرزقون انہاں تو میں رزق دینا کہ نہ نبیاں نہیں نبیاں نے تھلے تو معصوم بھی نہیں گناہاں تو پاک بھی نہیں چنگے چوکھے گناہ کر کے شہید ہوئے کئی پھر فرمایا انہاں مردہ نہ آکو گندے مندے گناہ کر کے اللہ دے رستے میں شہید ہوئے فرمایا انہاں نہ آکھو تو وہ تو معصوم ہے وہ تو معصومہ دا بادشاہ وے وہ سارا طبقہ معصوم ہے تے او سید المعصومین معصومہ دا بادشاہ وے سردار ہے وہ شرم کر پامے شیخ القرآن ہے تے پامے شیخ الحدیث ہے جے نہیں مننا تے بندہ بڑا خبیث ہے ایک گل سنو ساڑی گل نہیں یہ کملی والے دا مسئلہ ہے اس واسطے میں کھول کے بول سا جا ہون تو دس کہ جڑا معصوم نہیں وہ تڑے ایمان دے مطابق پامے پرویزی ہوئے تے پامے کوئی ہوئے جڑے مسلک دا بھی ہوئے مماتی ہوئے او آکھے جناب کہ نہیں جی شہیدہ واسطے تے اللہ فرما چھوڑے جڑا نوکر ہے جڑا غلام ہے جڑا کملی والے دے بوئے دے چاڑو پھیرنے والے دی حیثیت بھی نہیں رکھدا وہ تا زندہ ہے جی تے قرآن بھی تے یہی فرمانا ہے نا افَإِمَّاتَ دل نہیں کرنا ہے آکھنے تے پر تسی جے آہنے ہو تو میں آہنا افَإِمَّاتَ کیا انداز ہے قرآن کا جی ماں اور دسو سارے بیٹھے ہو اور میں ذرا سمیٹ سا بہو کھلار چھوڑے آلے ادھی آہے تگے بھی پہی ہے ماں کئی بندے آنے رکھے جی تو سانا خطاب بڑا لمبا ہونا ہے میں کہا جناب خطاب بڑا لمبا ہونا ہے میرا مال بھی اللہ نے فضل لڑبوں ہونا ہے تو ساتے رٹیاں ہوئی نہیں نا گلاں تے میں حقیقت تو ساں دساں جے بھی آیا وہاں چنگا مندہ بولنا پیا میں کوئی سوچ کے نہ بولنا پیا او آپ عطا کر رہے ہیں تو میں بول رہے ہیں
میں دس چھوڑا نے چنگا چنگا مولوی اندرو ہل گیا پاویں اتو ماں نہ منے انکار ہی کرے پیا اندرو ہل گیا ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بولو نعرہ رسالت شہادہ غوث الورا ایک منٹ شہادہ غوث الورا ایک منٹ اور غور کریو کہ اتھے بھی اللہ آکھے افائم ماتا اگر بے فرض محال محمد فوت ہو گئے ماتا مر جاون مرے نہیں اگر مر جاون اے من کرو 2 منٹ سے اے انہاں پہ جواب دینا مشرکاں جنہاں ڈنڈ پائی وہ زبان ہون بھی پہ بول لیں کئی لوگ جی مر گئے اگر بے فرض محال مر جاون تے تسی دسو کہ اللہ جے فرمایا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ ہر آنے والے بعد نہ لمحہ تینے واسطے پہلے کلو بہتر ہو سی تسی دسو کہ اگر رسول اللہ معاذ اللہ مر گئے تے موت بہتر ہے یا حیات بہتر ہے بولو حیات بہتر ہے معاذ اللہ صفت وہ ہے جو صفت جس سے اللہ موصوف خود ہو متصف ہو وہ عالی صفات کا جو اللہ خود مالک ہے وہ عظیم صفات ہے علم عظیم کس لیے ہے اس لیے کہ وہ العلی العظیم وہ علیم ہے خبیر ہے بصیر ہے رازق ہے باسط ہے قابض ہے نافع ہے ضار ہے یہ تمام اس کو اختیار ہے کیونکہ ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے تسی دسو اللہ تعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قیوم کا کیا معنی ہے قیوم کا معنی حی زندہ جس کو زندہ کسی نے نہ کیا ہو الحی اپنی ذات پر زندہ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ تک زندہ ازل سے زندہ ابد الآباد تک زندہ لا اول لہو ولا آخر لہ وہ الحی کا معنی ہے قیوم جو اپنی ذات پر خود قائم ہے اس کو کسی نے قائم نہیں کیا وجود نہیں دیا وہ قائم بذات ہے جس طرح جوہر ہوتا ہے اور ایک عرض ہوتا ہے جوہر اپنی ذات سے قائم ہوتا ہے عرض دوسرے کی صفت سے قائم ہوتا ہے ٹھیک ہے سورج جوہر ہے سورج کی روشنی اپنی ہے عرض ہے یہ سورج سے لیتا ہے سمجھ آئی تو صفت کیڑی ہوئی صفت ثابت ہویا کہ اللہ نیاں صفتاں وچوں وڈیاں صفتاں علیم ہونا بہت بڑے علم والا ہونا خبیر ہونا بصیر ہونا تے حی ہونا حی قیوم ہے جی تے موت اللہ کی طرف فرمایا میں مرساں بھی او بولو تو صحیح تے تھک گئے ہو تو میں تو پہلے نہ تھکیا ہے اللہ کی طرف فرمایا میں مرساں حی قیوم ثابت ہویا کہ وڈی صفت زندگی کے مقابلے میں موت صفت نہیں ہے اگر صفت ہوتی تو اللہ بھی کبھی اس سے موصوف ہوتا کسی لمحہ اللہ موت سے موصوف نہیں ہوا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ اللہ رؤوف الرحیم ہے کہ نہیں بولو اے شرک والے ہو اے شرک نہیں گردان کرنے والے ہو وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ دو لفظ اللہ رحمان رحیم رؤوف رحیم اللہ ہے کہ نہیں اپنے واسطے کئی آیات جاندہ ہے کہ نہیں تے رسول اللہ وہاں کیوں شریک کیتا او لفظ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ رؤوف بھی ہے تے رحیم بھی ہے رحیم تا اللہ ہے الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست کلید در گنج حکیم. مولانا جامی مصرع لایا. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مصرع ہے, یہ مصرع ہے. اس پر نظامی گنجوی نے 5000 شعر کہے ہیں زمین میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست کلید در گنج حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے 8 ماترے دا تال ہے, 8 ماترے دا. موسیقی میں 8 ماترے کا تال ہے یہ جی. تسی ماں ملا سمجھے رہے, میں چشتی نظامی ہاں. مفتخر از وے بغلامی منم خواجہ نظام استو نظامی منم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن رحیم, رحیم اللہ دی صفت ہے کہ نہیں؟ وبالمومنین رؤوف الرحیم. رحیم کیوں آکھیا حضورا؟ اتھے فتوہ لاؤ. وہ قرآن شرک تو بچانا ہے تے آپ وہی لفظ بے اور رسولہ سے بولنا ہے. عجیب گل ہے جی. آپ بچانا ہے تے آپ آنا ہے وبالمومنین رؤوف الرحیم. یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتھے رحیم اپنے آستے اتھے رسول آستے ہری. او نہ آکھیا کل کیڑی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہ نکتہ میرے تے نہ محمد رسول اللہ تے نکتہ. نکتہ کوئی بھی نہیں, دو تے کلمے تے پہلے لاؤ نا فتوہ. جے جا لا الہ الا اللہ بے نکتہ, اسی طرح محمد رسول اللہ بے نکتہ. نکتہ سارے کلمے تے کوئی نہیں, تے نکتیاں نال بھریا ہے. سمجھ آئی؟ تے حیٌ قیوم ثابت ہوا کہ موت صفت نہیں ہے. موت اگر صفت ہوتی تو اللہ اپنے لیے رکھتا. رحیم صفت تھی اعلیٰ تو رسول کے لیے استعمال فرمائی نا. رؤوف اس کی صفت تھی, قرآن میں استعمال ہوئی, رسول کے لیے استعمال کی, اس نبی کے لیے یہ صفت استعمال کی. تو جو سب سے بڑی اس کی صفت ہے اس میں شہید کو اس کے غلام کو تو شریک کر دیا ہے جی, لیکن اس کے آقا کو محروم رکھا. اے دیوبندی مجھے افسوس ہے کہ اتنی کتابیں پڑھ کر مجھے آج بھی تو قائل اگر کر لے, اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بریلویوں سے نہیں ڈرتا, کبھی نہیں ڈروں گا میں. بریلوی آگے میں میرا کیا خیال کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے صاحب. یہ کوئی بات نہیں, یہ کسی کے بھی نہیں ہے. بڑے مشکل ہے کوئی ورلیاں موتی لے تریاں, کوئی بریلوی معاف کر دے تو بڑا مشکل ہے. لیکن ان سے میں نہیں, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. سمجھ آئی نا؟ میں ضرور یہ مسلک چھوڑ دوں یا میرے باپ دادا کا جو مسلک ہے حضرات مشائخ کا, بریلوی کا, میں مکلف نہیں ہوں, میں اپنے مشائخ کا مکلف ہوں. کیونکہ اہل سنت جو ہیں وہ ہزاروں سالوں سے, سینکڑوں سالوں سے آ رہے ہیں. یہ مسلک تو اب سامنے آئے ہیں نا. باقی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ چھوڑ دوں, لیکن تم کچھ دلیل بھی تو دو. پھینک دینے کی کوئی چیز نہیں فضل و کمال.
پھینک دینے کی کوئی چیز نہیں فضل و کمال، ورنہ حاسد میں تیرے واسطے یہ بھی کر لوں۔ جے تینڈے پیٹے چ درد مٹھا ہونا ہے نا، جے ماں لوگ آکھن جی جہلے، پڑھیا نہیں، ان پڑھے، خطیب نہیں، بول نہیں سکنا، نہ کدے لفظ ساتھ نہیں دینے، کدے معنی ساتھ نہیں دینا، الفاظ بے ترتیب تے بے محل استعمال کرنا ہے، قدرت کلام نہیں، ندرت بیان نہیں۔ اگر تو چند جہلہ کولو یہ گل سن کے میرے متعلق تینے دل وچ ٹھڈ پہ سکنی، تے میں اے فضیلت اے جیاں خوبیاں چاہ کے سٹ سکنا جے تو نہ ٹھڈ پا چھوڑا، پر اے سٹنیاں چیزاں دے نہیں نا۔ اللہ بندے نے وچ سٹے تے بندہ چار کے باہر سٹے۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے اسی یہ چیز جڑی نا ایک گل سمجھنے ہیں، لیکن تسی یہ دسو کہ میں ضرور منیا، لیکن تو دس اللہ تعالی رحیم نی صفت اپنے رسول نے دیتی، قرآن پیش کیتا ہے، رؤوف دی صفت دیتی ہے رؤوف واسطے، اللہ واسطے وے رؤوفم بالعباد، آنا کہ نہیں؟ حافظو پڑھو، کئی جگہ آیات چاہیا کہ نہیں؟ رؤوفم بالعباد، تو رؤوف نام ہی آکھا گیا۔ تے اے جڑیاں صفات ہیں اے چاہ دیتیاں سے تے شہید جڑا غلام کمترین کملی والے نا اساں زندگی چاہ دیتی ولیکن لا تشعرون، او چلو اے اللہ جلنا نہیں تے تسی سمجھو مردہ ہے، مردہ انسان ہے جڑا اللہ جلے نہیں۔ اوے انہاں نہیں زندگی نہیں تو گل کرنا ہے، او حسین نہیں زندگیاں ویکھ۔ حسین کے آکھیا موت اور حیات سامنے تھی، حسین نے کہا کہ میں بے نیاز زیست تھا، بڑھتا چلا گیا، میں بے نیاز۔ حسین نے کیا کہا؟ میں تو زندگی سے بے نیاز ہوں، میری فطرت میں ہے بڑھنا، ہٹنا نہیں ہے، بڑھنا فطرت ہے میری۔ میں بے نیاز زیست تھا، بڑھتا چلا گیا، میں بے نیاز زیست تھا، بڑھتا چلا گیا، ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی، ہر ہر قدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، پیر سید نصیر الدین نصیر، شہزادہ غوث الورا۔ ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی، موت کھڑی دیکھتی رہی، ہر ہر قدم۔ حسین قدم بدانا یا تے موت آنی ہون مویا، موت آنی ہون مویا۔ حسین نی زندگی آنی ہے پچھے آٹ، کدرے تو دا موت نہ آوے پچھے آٹ۔ کیوں حسین پر موت کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ اس کا ہر قدم حی قیوم کی طرف بڑھ رہا تھا، جو سدا بہار ہے جس پر موت نہیں آتی، حسین اس منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔
اوے موت تے اس نے نواسیاں نہیں مل سکی، اس نے نانیاں کتھے مل سکنی ہے؟ ہون دسو کہ ہویا کہ اللہ تعالیٰ متصف ہے حی قیوم، اور صفتاں دیتی ہیں ستے حیات تو معروم رکھ سی، غلامہ نوازے ستے آقا معروم رکھ سی۔ ہون ثابت ہویا کہ نہیں، اگر شہید ہے بھائی اللہ تعالیٰ زندگی دیتی ہے، فرمایا تیسا مردہ نہ آکھو، یا اللہ یہ بڑی نا انصافی ہے معاذ اللہ کہ تو غلامہ تے زندگی دے میں تے رسول واسطے کوئی لفظ نہ آکھے کہ زندہ ہے۔ افہم آتا تو داکھا ہے تے اٹھ کے لوگ پہ گئے، ایک اس دور میں ڈنڈ پا دیتی نے، ہون اس دور میں پا دیتی نے، اوہ گل دوراؤں لگ پہ اساں کوئی 10 گل غلامہ واسطے ایڈے کھلے لفظ تے رسول واسطے کوئی گل بھی نہیں کھلی۔ آنکھ چھوڑے ہاں مینا رسول صدا بہار زندہ ہے، اے نہیں مرو لگا خبردار اساں جس طرح شہید واسطے آنکھ چھوڑے اس واسطے کیوں نہیں آنکھیں؟ سوال ہے نا؟ نمازہ روزے نہیں ایڈیاں وزاتاں، زکاتاں تے حجاں نہیں ایڈیاں وزاتاں ہے جی۔ اور مسائل دنیا نے، عورتاں نے، مردہ نے مسائل جتنے ضروریات کی ایڈیاں وزاتاں تے اپنے نبی واسطے کوئی وزات نہیں ہے جی۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھو جی عقل مند اشارہ جڑا بندے نہ پتر ہوئے نا، بندے نہ پتر صحیح پیو نہ ہوئے، اس واسطے عقل مند اشارہ کافی ہے۔ اللہ فرمایا قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، باغ تک کے بہار نہ اندازہ لگنا ہے، آ غلام ویکھ کے تے آقا دی شان دا پتہ لگدا ہے۔ فرمایا ہے بڑے الو ہو تسی، ایمیں شیخ الحدیث بنے ہو، ایمیں شیخ القرآن بنے ہو، اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں جڑا غلام ہے اسا آکھیا ہے کہ اسا مردہ نہ آکھے ہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تے آقا جس نہ اتے کلمہ پڑھ کے اس مرتبے تے پہنچ سی، میں تو سمجھا تساں سمجھ آگئی اسی بڑے چبل ہو۔ میں تو آکھیا تسی آپ سمجھ گئے ہو سو، اسی واسطے میں اشارہ آکھیا عزیر آکھیا وَامَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، عزیر آکھیا یا اللہ عزیرہ کیوں آکھیا یا ماتہ اللہ ہو، کیوں نبی نہیں؟ اگر نہیں اس نے نال ایڈی گال کوئی نہیں، اے آخری نبی نال نہ چیڑے زیادہ، اس واسطے اس ہمیں اماتا اللہ بھی آگ چھوڑے تے ایڈے ڈان نہیں پانے، کملی والی نہیں زندگی نہ ذکر ہے نا تے انہوں نے پیٹاں درد پہ بنا ہے۔ اس نبی نال خاص دیدنے تے کلمہ میں کم بختی سی نہ پڑھنے۔ پھر احمد رضا آکھیا نا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر جب کھانے غرانے والے، ہے منکر جب کھانے غرانے والے۔ یوں ادائیگی کسی نے کی ہے ذرا دیکھیے، سارے بریلوی پڑھتے ہیں۔ ہاں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں خطیب ہوں، لیکن یہ ہے کہ میری خطابت عجیب ہے، یہ آپ کے سامنے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، تیرے
غلاموں سے الجھے، بس تیرے غلاموں سے الجھے، تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر جب کھانے غرانے والے، ہے منکر جب کھانے غرانے والے۔ بھائی میں ایک بات عرض کروں، میں مولانا احمد رضا خان کا بہت احترام کرتا ہوں، اور اندھی عقیدت اور محبت کی وجہ سے نہیں، سمجھ سوچ کر۔ آپ کو پتہ ہے میں کھلا تھا آدمی ہوں، لیکن یہ میں کسی عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا۔ مولانا نے اگلا شعر جو کہا ہے وہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کر دیا۔ دیکھیں میں جو ابھی جس موضوع پر آ رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، کیا کہا غرانے کے بعد؟ تو واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ دیکھو جی، اللہ کی قسم اٹھا کر، اللہ کی قسم جھوٹی بات پر اٹھانا گناہ ہے۔ اتنا بڑا متقی عالم فاضل آدمی رسول اللہ کی حیات پر گفتگو کر رہا ہے اور قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے، قسم اٹھا کر ہے جی۔ تو احمد رضا کو یہ قسم کی جو یقین ہے یہ کہاں سے ملا؟ یا تو یہ کہتے نا کہ مولانا احمد رضا کہتے کہ یا رسول اللہ میرا یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں، نہیں، انہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ اور ہائے ہائے کیوں؟ پھر ایک جگہ کہتے ہیں مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا تیرے، مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے، ارے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ مٹ گئے مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا تیرے، یہ وہی آدمی کہہ رہا ہے، اور یوں ہی کہہ رہا ہے کہ مر گئے مرتے ہیں یا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ۔ اور کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہادہ غوث الورا۔ کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن، ارے مر گئے تیرے دشمن، مر گئے تیرے دشمن، مر گئے تیرے، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے، مر گئے تیرے دشمن
اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ واللہ، مر گئے تیرے دشمن، تو زندہ ہے واللہ، مر گئے تیرے دشمن، تو زندہ ہے واللہ، مر گئے تیرے دشمن۔ سمجھ آئی؟ تو کیوں مولانا احمد رضا نے اس یقین سے قسم اٹھا کر کہا کہ تو زندہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قسم کی وجہ کیا ہے؟ یقین دلوایا کہ زندہ ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ حی قیوم کے ساتھ علیم خبیر میں اس نے شریک کیا، علم میں، رحیم میں، رافت میں، رحم میں شریک کیا، رحمت میں شریک کیا، رحمت للعالمین کہا۔ اور غلام جو ہے اس کو کہا کہ یہ زندہ ہے، ان کو مردہ مت کہو۔ آقا کیسے مردہ ہو سکتا ہے جی؟ آقا کیسے مردہ؟ تو میں عرض کروں گا کہ اللہ حی قیوم ہے۔ حی قیوم ہے نا، سمیٹ رہا ہوں، حی قیوم ہے، تو اللہ نے اس صفت سے شہید کو سرفراز کر دیا۔ ان کو کیوں معروم رکھا؟ دلیل بتائیں۔ شہید افضل ہیں یا حضور افضل ہیں؟ تو زندگی، اگر زندگی موت کے بعد دینا اگر کوئی قباحت ہوتی، کوئی عیب ہوتا، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ عیب کا تمغہ دے رہا ہے شہیدوں کو ان کے صلے کے طور پر کہ جاؤ تم زندہ ہو؟ یعنی زندگی کوئی چیز نہیں؟ کیا کوئی عیب تھی زندگی؟ اگر خوبی تھی، اور یقیناً خوبی ہے، یقیناً خوبی ہے، اسی لیے تو صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ۔ اقبال نے کیا کہا تھا؟ تو یہ تب و تاب جاویدانہ کیا ہے؟ زندگی ہے، زندگی دی صلے کے طور پر۔ وہ اس کے راستے میں مر کر آئے، اللہ نے کہا بھائی جاؤ تمہیں میں موت دے دوں، اچھا صلہ دیا بھائی۔ اللہ فرمایا نہیں، وہ صفت دوں گا جو میری ہے، میں حی قیوم ہوں، یہ ٹھیک ہے تم ازلی ابدی نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں مردہ نہیں رکھوں گا۔ مردہ نہیں رکھوں گا، نہ کہنے دوں گا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، اوئے او جنا عادت پئی ہے ساریاں مردے آکھنے نہیں، خبردار وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار انہا مردہ کہو۔ کیوں؟ کہ دل عدو کے تپش بغض سے افسردہ ہیں، دل عدو کے تپش بغض سے افسردہ ہیں، مردہ کہتے ہیں جو ایسوں کو وہ خود مردہ ہیں۔ مردہ نہ کہو، فرمایا اے میری صفت نال میں صفت دے رہے ہیں، غلام دے رہے ہیں، آقا تو سمجھ آ بھی نہیں چاہیے نہیں۔ اے ہوا گالے اکھے جی نوکر جناب گڈی تے چڑھنا ہے، بڑی لینڈ کروزر رکھی تے جس کو نوکر ہے وہ ٹانگے تے بہنا ہے، ماشاءاللہ وہ کدھر ہمیں مہربانی کر کے ٹانگا نوازی کی تھی، اسی بہ گیا اسی ہوتے ایک آمک اسی کے نہیں۔ اکھے جی نوکر جڑے نے انہاں کو موٹران تے جڑا مالک ہے وہ پیدل ٹرنا ہے، یا اس کو شک کرے جی اس کو کچھ ہے کہ نہیں، مالک کو ہے کہ نہیں؟ وہ ملے والے سمجھدار آکسون وہ الو جس نہ نوکر ہے نوکر نہ اے حالے مالک نہ دعا اندازہ لا کے وہ دسنا نہیں پیا، پتہ نہیں کیڑے کیڑے خزانے اندر ترے ہے جس نے نوکراں کو لائے حال ہے۔ اوے جس نے غلام اللہ حیاتی چاہ دیتی ہے، غلامہ ماں حیاتی ونڈ دیتی
تے آقا نے متعلق تو سمجھنا چلیا لی گال لینا ہیں جی ایک اے وجہ ہے یہ چلی گال لے بندہ ہے میں پوچھے وہی گال جن میں کی تھی بل چبل آدمی نے کہا میں بے وقوف آدمی مت ماری چنگی پلی پاک بدی تے بے سوری گال کرنی ہیں جی تے مت ماری تے میں عرض کر رہا کہ وَلَلْ آخِرَتُ سوال نہ جواب دیو تسی بھی دیو جواب دیو کہ اللہ آکھیا ہے کہ اے محمد عربی ہر لمحہ آنے والا جڑا ہے بعد تیرے واسطے جڑا آ رہا ہے میں آنسا تینے تے او تینے پہلے لمحے کلو بہتر ہو سی موت بہتر ہونی یا زندگی بہتر ہونی ہے بولو اگر آکھو جی موت بہتر ہے تے اللہ اپنے کدے آکھیا جی میں بھی مردہ ہو ساں یا مردہ رہا اللہ وجہ کو خامی ہے جڑی چنگی چیز ہے یہ شہیدہ دیتی اس کی نہیں زندگی چنگی چیز اعلیٰ چیز ہے حیات اپنے نہ رکھی اس کے نہیں کدے مردہ آکھیا تے ثابت ہویا کہ جس ویلے حضور علیہ السلام کی جسد اطہر نے حرکت بند کی ہلنا جلنا آپ نے چھوڑا اور یک جان ہو کر اس جلوہ حقیقت پر اپنی ہمہ تن آپ کا جسم اطہر جلوہ ذات کے مشاہدے میں غرق ہوا جب سراپا محمد جب محمد کا سراپا پیر مبارک سے لے کر آپ کے سر اقدس تک میں عرض کر رہا ہوں ایک بات سننے کا کوئی ہے ذوق بندہ جس ویلے اہم گل سنے بہت اہم تے پہلے کن اینج کرنا ہے پہلے تے اینج کرنا ہے تے پھر جس ویلے بہت غور ہوئے تے پھر اینج کرنا ہے تے جس ویلے بہت غور نال انتہائی ہوئے نا تے پھر ایک پیرے ہوتے رکھ کے تے پورے جسمہ کن بڑھا چھوڑنا ہے تسی دسو اے جا موقع تسا تے گزریا ہے وابیاں تے گزریا کہ نہیں اے دوئے نے عیب کرنے واسطے موقع تے بھئی سونا کے پہ گل کرنے استاد نہیں اندر یا جڑا بندہ آیا ہے کتنے پیسے دیسی چندے نے گلہ سونا اینا نیا تے پورا ایک اے جس طرح گڈا کرنی مارنا ہے نا پورا اس طرح بندہ پورا کنی مار کے جناب تے بوئے بیچ ہمہ تن اسا کے آنے ہمہ تن گوش سارا جسم ایک عضو بندے نا کان وچ تبدیل ہو بننا ہے کان بڑھ بننا ہے تے بندہ ہاتھ مارے نا دعا تو ساں ہاتھ میرے پیچھے کر حالانکہ آتے نہیں سننا نا پیریاں کوئی ہاتھ لا چھوڑے پیریاں چوٹ آ رہے بندہ اسا بھی چھاٹ مانا پیر مطلب ہے کہ میری توجہ پیر در کیوں ہوئی ہے میری توجہ ہاتھ در کیوں ہوئی ہے میرا وال کسی کیوں چکا وال ایک عضو جڑا ہے او کان بنے ہے او بھی دو کان نہیں ایک کان اے جڑا ہے بھی پاسے ہو بنا ایک کان جڑے پاسے بندہ لانا چاہنا ہے سجے کان لایا تو پھر کھبا بھی سجا بن گیا جے کھبے پالے لایا تو پھر سجا بھی کھبا بن گیا اس کو کیا کہتے ہیں محویت تامہ اتھے کے ہونا ہے کہ انج ویکھ رہا ہے ساری اتھے ان کے نبی کی موت کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موت کا لفظ افائم ماتا اس پر آپ کو گمان ہو رہا ہے نبی کی موت نہیں ہے وہ جلوہ ذات کا مشاہدہ مسلسل ہے کہ جسم جب کان سننے کے لیے پورا جسم کان بن جاتا ہے اسی طرح ذات کے جلوہ عظیم کو دیکھنے کے لیے ان کا پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے تو جب انتہائی غور سے انسان سن رہا ہو تو پورا جسم سکتے میں ہو جاتا ہے جنبش ختم ہو جاتی ہے
جمج ختم ہوتی ہے. تو جس کا جتنی استعداد ہے اتنی دیر وہ حرکت چھوڑتا ہے. چونکہ نبی کا مقام بھی اور یہ سید الانبیاء ہے، ان کے لیے جلوہ بھی کبرا سے کبرا ہے، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو محمد مصطفیٰ کے لیے ہر لمحہ ترقی کا ہے. ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر آن ایک جہان دیگر دیکھتے رہے. کیونکہ یار کا جلوہ دوبارہ نہیں آتا. جلوہ یار نامقرر ہے، ہر تجلی برنگ دیگر ہے. کیوں؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ وہ نئی آن سے آتا ہے. تو جو طالب دیدار ہے وہ بھی نئی شان سے مشتاقانہ نگاہ لے کر جاتا ہے. جلوہ نیا ہے تو دیکھنے کا انداز بھی نیا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث الورا. مرزا بیدل نے اس مقام پر کہا کہ اگر جلوے کا ایک مقام ہے تو دیکھنے والا بھی کم نہیں ہے. بہر کجا ناز سر برارد، نیاز ہم پائے کم ندارد. بہر کجا ناز سر برارد، نیاز ہم پائے کم ندارد. تو خرامے اسد تغافل، منو نگاہے اسد تمنا. کتھے کھڑا میں ان فارسی آلیا جتھے ناز سر چانا ہے نا، حسن سر چانا ہے نا، اے میں وہاں تے جڑی نیاز مندی ہے نا، عشق وہ بھی کٹ پیر نہیں رکھنا. وہ آکے جناب میں بھی آ کے بلا تساں سمجھنے والا میں بھی آ. بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے، بازار تیرا ہم نے کیا گرم دکان پر. بے سود ہے سودا جو خریدار نہیں ہے. کہ بلا حسن صاحب بڑا مقام صحیح، پر اگر عشق رونے والا نہ ہوئے تساں، چانے والا نہ ہوئے تو تساں نہیں حیثیت کون ہے، تساں پوچھ سی کون. اسی بھی نال نال ایسی گل نہیں. کیوں؟ تو خرامے و سب تغافل، اے محبوب تو ہیں تے تیرا چال نال مستانہ چال نال چلنا ہے. خرام ہے تیرا، تو مٹک کے چل رہے ہیں تے 100 تغافل کر رہے ہیں، کئیاں ویکھ کے انویکھا کر رہے ہیں. تو مٹک کے چل رہا ہے اور تغافل کے 100 انداز دکھا رہا ہے. تو وہ خرامے صد تغافل، منو نگاہے صد تمنا. میں ہوں، میری ایک نگاہ ہے اور اس نگاہوں میں کئی تمنائیں ہیں، سینکڑوں تمنائیں ہیں. میں بھی تیرے ساتھ برابر چل رہا ہوں. حسن اپنی جلوں میں چل رہا ہے، عشق اپنی رو میں چل رہا ہے. تو اگر جلوہ یار لا انتہا ہے تو انداز نگاہ مصطفیٰ بھی لا انتہا ہے. گم ہے ذات میں، یہی موت ہے ان کی کہ وہ گم ہو گئے. اس پر اطلاق کیا گیا. ورنہ مجھے آپ بتائیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے محمد ہر لمحہ آنے والا جو ہے وہ پہلے سے تیرا دوسرا لمحہ بہتر ہوگا. تو اگر حضور آپ بتائیں کہ حضور کا جب وصال ہوا ظاہری طور پر، تو اس وقت آپ نبوت اور مقامات نبوت کی معراج پر پہنچے ہوئے تھے کہ نہیں؟ آخری نقطے پر جہاں سے الوہیت شروع ہوتی ہے وہاں محمد مصطفی ختم ہوتی ہے. مصطفی کی انتہا، کبریائی کی ابتدا. ہائے ہائے ہائے. وہ مثال دے وہاں کون دیسی تسا مثال ہے.
اے پانی آنا ہوئے نا جس لے تے پانی ذرا جوش والا ہوئے تے چھل مار کے تے کنارے نے اتے لگنا ہے کے اتے جتھے اسا نہیں پہنچنا چاہیے نا اتھے لاکے انج لاکے موڑانا انج لاکے موڑانا مصطفیٰ نی نبوت ہوئے جڑی الوہیتا چھو کی ادر آوینی چھو کی ادر آوینی گل سنو اے پانی لگ کے اتے آنا میں مثال دیتی تک کے نو کدھرے اے انج لگ کے کوئی آگ سا نا جی اتھے ٹکانا بڑھا کے دس کوئی آنا ہے گستاخ ہے ہاں اے پانی نال کوئی گل کرے تو آنا ہے گستاخ کی کتھے جا آڑیاں کتھے جا آڑیاں کتھے جا آڑیاں ہے جی اس واسطے حضور فرمایا کہ میرے اور اللہ دے درمیان او وقت بھی ہوندہ ہے کہ نہ کوئی جبریل سما سکتا ہے تے نہ کائنات دی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے صرف او ہوندہ ہے تے میں ہونا اے او آئیے او اے تھے مصطفی کبریائی نہ لگ کے بھی مڑنی ہے لگ کے بھی مڑنی ہے تے توں شرک نے فتوے شروع کیتے ایڈا کوئی دیتا اتنا عطا کیتا تسی دسو ہون میں گالاں پھر آخری منیاں گالاں میں ان کے آنا گل سنو ہون گالے وے کہ وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ ہر لمحہ تینا بہتر ہو سی جے کدے آخری مقام تے پوری اکملتُ لَكُمْ دِینَكُمْ نے مقام تے پہنچا کے تکمیل دین نہیں کیتی تے محمد دی شخصیت دی تکمیل نہیں کیتی بولو اے دین تا مکمل ہویا کہ دین آنے والا پہلے مکمل ہویا ہے او پہلے کمال دے نقطہ عروج تے پہنچا ہے تا دین نقطہ عروج تے پہنچا ہے ایک انجے اکمل تو لکم دینکم تو سانے میں دین مکمل کر چھوڑیا ہے مطلب ہے جس دین آدھا ہے وہ مکمل نہیں بولو مولی صاحب ایک گلہ نہیں کریا کرو نا بادشاہ درستہ دینے ہو مدرستہ ہے وہ ہاں سمجھ آئی نہ کتابوں سے نہ کالج کے یا در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا قرآن تسی بھی پیش کرنے ہو بڑے بڑے خطیب بول دیں بڑے بڑے علامے بول دیں لیکن اس فقیر بھی جو آج بیان کیتا ہے اے سامی غور نہ ویکھی حسد دی نظر نہ لے ویکھی سڑ کے نہ ویکھی منہ سڑیا شاہ خطابت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب خطیب اسلام سفیر اسلام شہزادہ غوث البرا میں عرض کر رہا کہ نقطہ اگر دین اللہ مکمل فرمایا ہے اکھے جی کمال کر دیتی فلانے بندے تفسیر لکھی ہے کمال کر دیتی مکمل کر چھوڑیا پر آپ ناقص ہے بولیو یار ماں داد نہ مانگنا صرف اتنا ظلم بھی نہ کرو بے داد بھی نہ دیو کمال کر دیتی جناب تفسیر لکھی ہے اللہ اکبر کمال دی ٹنگ بن چھوڑی لیکن آپ ناقص ہے چنگی تعریف کی تھی نے بھائی یہ استادہ نہیں کرے ہو کہ دے تعریف تسی اپنے بھی کمال کرنے ہو جناب جس طرح شیخ القرآن ہو قرآن انج پڑھانے ہو جس طرح حق کے مکمل اے جا کون بیان کر سی پر اے بڑے ناقص ہو
بیان بڑا کامل ہے خود بڑے ناقص ہو. وہ آکسی ہو میں خود کے شہواں تے میرا بیان کتھوں آنا ہے میرے وچوں ہی آنا ہے جے میں ناقص ہاں تے بیان کامل کے انجے ہیں جی. مطلب ہویا کہ بندہ پہلے کامل ہونا ہے تے پھر جو کچھ آنے او تاں کامل بڑھنا ہے. ماں بچہ صحت مند ہو جمنی جڑی بیمار نہ ہوئے. ہائے اے ام الناس اے لوگانیاں ماواں جڑیاں صحت مند ہون تے بچے سونے تے صحت مند ہونن تے جڑا ام الکتاب آنے جڑیاں کتاباں نہیں ماں آنے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ام الکتاب. قرآن ام الکتاب ہے کہ نہیں کتاباں نہیں ماں ہے کہ نہیں تے قرآن کس آندا قرآن تا کتاباں دی ماں وے نا تے قرآن آننے والا کون ہے نزلہ علی قلبک تیرے دل تے اے محمد میں نازل کیتا ہے. تے اس قرآن اے قرآن کتھوں آیا اس قرآن دی رحل کیڑا ہویا دل مصطفیٰ. ہے جی تے مصطفیٰ دے دل وچ رہ کے سینے وچوں نکلیا قرآن. تے مصطفیٰ کلام کیوں پاکے کیونکہ دل مصطفیٰ پاکے اس پاک شکم وچوں آیا دل وچوں آیا اس سب وچ رہ کے آیا موتی بن کے نکلیا. جے پاک تاں جمعہ نا جے اصل پاک ہی اصل پاک ہی. قرآن ساری دنیا آج میں تساں دساں قرآن کیوں پاکے کہ قرآن دی اصل پاکے قرآن دی اصل کہوے محمد پاک. جس اصل وچوں نکل کے آیا او اصل پاک ہے اس واسطے جڑی چیز نکلی وہ بھی پاک ہے. تے اصل پاک نہ ہوئے تے نکلنے والی شے کتے پاک ہو سکنی. تے قرآن دی اصل محمد ہے تے محمد پہلے پاک ہے قرآن بعد وچ پاک ہے. گل سن تو آکھے جناب میں شرک نہیں گل کر رہا شرک کوئی نہیں تو تے ہمیں مت ماری ہے نا ہر گل شرک چرچائی. گل سن اگر حضور تو علاوہ یہ قرآن کو بیان کرے تو اسا پاک آکھے بول دس ماں. اگر حضور تو بعد کوئی متنبی جھوٹا دعویٰ کرنے والا کہتا کہ یہ میں قرآن لایا ہوں تم اسے پاک سمجھو یا کہو تم کہتے نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاک اصل سے نہیں آیا. جو دعویٰ کر رہا ہے وہ پاک نہیں ہے وہ ناپاک ہے اس کی اصل پاک نہیں ہے. محمد کی اصل پاک ہے اور محمد کائنات کی اصل ہے اور محمد اصل الاصول ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے. احمد رضا نے یوں تو نہیں کہا تھا یہی بات کہی تھی. یہ چیزیں میری جو میں بیان کر رہا ہوں یہ احمد رضا پہلے سمجھ چکے تھے. سمجھ آئی؟ اور احمد رضا کیوں نہ سمجھتے
کیونکہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، جس میں احمد کی رضا ہو وہ سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں جی احمد رضا کا، بھائی احمد رضا اس لیے سمجھا کہ احمد ان میں ہے اور یہ فنا ہے ذات احمد میں، کیونکہ احمد کی رضا تھی، اور جن کو احمد کی رضا حاصل ہو وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ اب میں نہ سمجھے، احمد رضا، احمد رضا، جو احمد کی رضا ہے وہی بول رہا ہوں۔ تو اصل کافی کیا ہوا کہ قرآن کی اصل حضور ہے، چونکہ اصل پاک ہے، اس لیے جو کچھ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، سمجھ آئی؟ تو یہ اصل پاک کیونکہ اصل ہے، یہ چل رہی ہے بات، تو اس لیے وہ خود مکمل ہے پہلے، تو مکمل جو ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز مکمل نکلتی ہے، ہر چیز مکمل ظاہر ہوتی ہے، کوئی جملہ، کوئی لفظ، کوئی حرف ناقص نہیں ہوتا۔